السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم علماء کرام اور خاص کر کے میرے برادر عزیز، میرے ہم سبق فضیلت الشیخ طاہر سعید عمری مدنی، دیگر ذمہ داران جماعت اور سامعین اور سامعات، آج ہم تمام کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جس میں فرشتے چاروں طرف سے ہم پر سایہ فگن ہیں۔ یہ وہ مجلس ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص محفل میں اس کا ذکر کرتا ہے، اور یہ محفل ہے جس کے اوپر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان محفلوں میں سے ہمارے محفل کو فرمائے۔ محترم دوستوں اور عزیزوں، آج ہمارے لیے وہ دن یاد آ رہا ہے جبکہ اس مسجد کی عالیشان تعمیر میں ہم مشغول تھے۔ اس وقت بار بار میں یہی کہہ رہا تھا، مسجد بنانا کمال نہیں ہے، بلکہ مسجد کا جو پیغام ہے، مسجد کا جو رسالہ ہے، اس کو ادا کرنا یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ کیونکہ جب ہم مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے، نماز کے لیے سارے جتنے وسائل ہم مہیا کر لیے نمازی پڑھ رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ حی علی الفلاح بھی کہتا ہے۔ کامیابی کے تمام وسائل کی طرف آؤ جہاں پر آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ تو صرف نماز ہی کی جگہ نہیں ہے، یہ مسجد فلاح کی بھی جگہ ہے۔ فلاح کے اندر سب سے مقدم یہ علمی دروس ہے۔ مسجد کا پیغام ہی آج دنیا کے اندر علم کو باقی رکھا ہے۔ جتنے بھی علماء گزرے ہیں، صحابہ تابعین سے لے کر تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، محدثین، ان تمام کی زندگی کی ابتدا، ان کے تعلیم و تعلم کی ابتدا مسجد ہی سے ہوئی ہے۔ ہمارے قریب میں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، تو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ ریاض کے اندر انہوں نے جب مسجد سے اپنے پیغام کا ابتدا کیا تو الحمدللہ وہاں پر یونیورسٹی بن گئی۔ پہلے تو کلیۃ الشریعہ بنا، اس کے بعد جامعۃ الامام کا جامعہ بن گیا۔ شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ قصیم کے اندر ایک مسجد سے انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ الحمدللہ آج وہاں پر جامعۃ الامام کی سب سے بڑی شاخ وہاں پر بنی ہوئی، یہی مسجد کی تعلیم کی برکت ہے۔ ایک تو بات یہ ہوئی کہ مسجد کو تعلیم گاہ بنانا، دوسری بات جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم ایک زمانے سے شعرا بیان تقریروں کے ہمارے جو شخص جتنا بہترین انداز سے، جتنی سریلی آواز سے بات کرتا ہے، اس کی بات کو اتنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ باسی کڑی کا ابال آیا اور ختم ہو گیا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا باسی کڑی کو کبھی کبھی پھر اس کو یعنی ابالا جاتا ہے تو بات اس کا وقت زیادہ باقی ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام جتنے بھی یعنی جوشیلے بیان ہوتے ہیں
یہ سب انسان کو جوش میں لانے کے لیے علم باقی نہیں رہتا. اسی سلسلے میں ہم بار بار گفتگو کر رہے تھے، جیسا کہ شیخ سید احمد محمدی نے بھی ہمارے سامنے بیان کیا کہ ہمارے لوگوں میں درس و تدریس کا نظام کیسے لایا ہے. ہمارے اس معاشرے میں اور سعودی عرب کے اس معاشرے میں فرق ہی ہے. وہاں کوئی جوشی تقریر نہیں ہوتی، وہاں پر محاضرات ہوتے ہیں، دروس ہوتے ہیں، استاذ کے ہاتھ میں بھی کتاب ہوتی ہے، شاگردوں کے ہاتھ میں بھی کتاب ہوتی ہے. چاہے عوام ہی صحیح، مجلس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہو کتنے ایسے ہیں، کتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں جو اپنے ہاتھ میں کتاب لیے ہوئے ہیں اور شیخ کے سامنے بیٹھے ہوئے علم سیکھ رہے ہیں. وہ علم پائیدار علم ہوتا ہے، ورنہ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ صرف جوشی تقریروں سے ہم علم سیکھیں ہیں، ہم حرام کو حلال کہیں گے، حلال کو حرام کہیں گے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. اب اس کتاب کے اندر ایک 3 مسائل ہیں، مسائل توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات. ایک کانفرنس ہو رہی تھی، دعوت اسلام کانفرنس، بہت بڑی کانفرنس تھی رائے گڑھ میں، جامعہ محمدیہ کے اندر کانفرنس ہو رہی تھی. ایک مقرر کو لایا گیا تیلگو میں، ماشاءاللہ بہت مشہور مقرر تھے پورے آندھرا کے. انہوں نے تقریر کی. جب توحید الوہیت کا ذکر کرتے ہیں تو توحید اسماء و صفات کی تعریف کر دیتے ہیں، توحید ربوبیت کا ذکر کرتے ہیں توحید الوہیت بیان کر دیتے ہیں. تو مولانا کی تقریر ختم ہوئی، وہ آ کر میرے بازو بیٹھے. تو میں پوچھا، مولانا یہ جو معلومات آپ نے جو پیش کی کہاں سے پیش کی؟ سنی سنائی باتیں منیسا، یہ جملہ تھا، سنی سنائی باتیں. جتنی ہم تقاریر کی زبان میں سیکھ رہے ہیں یہ سنی سنائی باتیں، یہ باقی نہیں رہتی، دل میں نہیں بیٹھتی، علم حاصل نہیں ہوتا. علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ چاہے جس عمر کے لیے آپ اپنے ہاتھ میں کتاب رکھیں اور ایک استاذ کے سامنے دان و ادب کہہ کر کے بیٹھنا ہے، پھر ہاتھ میں قلم رہنا ہے، نوٹ بک کے ساتھ جب بیٹھیں گے تو علم حاصل ہوگا، ورنہ یہ بات پکی آپ کی کیجیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہوگی. تیسری بات، اللہ کا شکر ہے کہ وہ سلسلہ آج ہم شروع کر رہے ہیں، قابل مبارکباد ہے. مرکزی جامع مسجد کے ذمہ داران انہوں نے اس طریقے سے ایک قدم اٹھایا ہے. انشاءاللہ قدم یہاں نہیں ہونا چاہیے. یہ کتاب کے بعد دوسری کتاب، دوسری کتاب کے بعد تیسری کتاب، تیسری کتاب کے بعد چوتھی کتاب، کتابوں کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے. اور دوسری بات، اور تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ یہاں کے احباب کے اندر علم کا شوق ہے. اس کی مثال ہم نے یہی کتاب پھر سوترال کہیے یا اصول ثلاثہ کہیے، شیخ فضیلت الشیخ سید احمد محمدی کے اشارے پر، امام پر، ان کے تعاون کے ساتھ ہم نے سین نگر میں پروگرام شروع کیا تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو کروٹ کرٹ نصیب کرے. اسی جماعت کے مصلی بڑی عمر کے، انہوں نے پوری کتاب میرے پاس پڑھی. یہی کتاب اصول ثلاثہ سنگ نگر کے اندر پوری کتاب میں پڑھ رہی. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بڑی رحمت کرے، جناب عبداللطیف صاحب رحمہ اللہ. اس عمر میں بھی انہوں نے بیٹھ کر یہ پوری کتاب میرے پاس پڑھی. کئی مجلسوں میں، کئی محفلوں میں ایسے ہی، یعنی مطلب ہے کہ ہفتہ واری دروس ہوتے تھے اور باقاعدہ انہوں نے بیٹھ کر اپنا وقت لگایا اور پڑھ کر. اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے بزرگ ہیں ان کی عمر تک پہنچے ہوئے ہوں گے یا اس سے آگے بھی بڑھ گئے ہوں گے، اس سے پیچھے بھی ہوں گے، لیکن میں کہتا ہوں کہ چاہے بڑے ہو کے چھوٹے ہو، تمام کے تمام اپنے اوپر لازم کرو. ساتھ ساتھ ایک اور بات کہتا چلوں، یہاں علماء کرام بیٹھے ہوئے، علم کے لیے کوئی انتہا نہیں، علم کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے، کوئی حد نہیں. چنانچہ ابھی مولانا صاحب ذکر کر رہے تھے، اس بات پہ میں ذکر کیا اور ایک بات میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ میں نے شرعی علم اپنے اساتذہ کے پاس
تقریباً 38 سال میں نے سیکھنے کے بعد مجھے ڈگری ملی، ڈاکٹریٹ کی۔ تو میں اپنے آپ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس علم کے دریا میں سے صرف ایک خطرہ میں نے لیا، اس سے زیادہ نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے بار بار یاد آتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کلما ازددت علما علمت اننی جاہل، جب کبھی میرے علم کے اندر اضافہ ہوا مجھے پتا چلا کہ میں ابھی جاہل ہوں۔ اس چیز کو آدمی جب تک اپنے دل میں محسوس نہ کرے وہ عالم نہیں بن سکتا، علم کے اندر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شیخ عبدالرزاق جنہوں نے آپ کے مدرسے کی تعمیر کی، ملکہ پیٹ کے مدرسے کی تعمیر کی، جن کو بہت سے لوگ دیکھ کر بھی آئے ہیں، بڑی عمر کے، آج تقریباً ان کی عمر 60 سال کی۔ ایک دن کتاب ایسے دبوچے کے بچے نظر تھے کہ بھاگ رہے، میں نے روکا، شیخ کہاں جاتا ہے؟ تو درس ہے۔ تو نے پوچھا کہ آپ کا درس ہے؟ نہیں، والد محترم کا درس ہے، میں وہ درس سننے کے لیے جاتا ہوں۔ سبحان اللہ، دکتور نے ڈاکٹر انہوں نے کیا ہے، لیکن علم کی پیاس ابھی بھی محسوس کر رہے ہیں۔ اور جا کر بیٹھے کہاں اپنے ان شاگردوں کے درمیان بیٹھے جو افریقہ کے کالے کلوٹے بیچارے لیکن علم کے شوقین شاگرد ان کے والد صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے، ان شاگردوں کے درمیان میں استاد جا کر بیٹھا ہے۔ وہاں سے ان کالے لوگوں میں وہ گورا چٹا آدمی جو بیٹھا ہے اور وہ بزرگ آدمی بیٹھا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ منظر مجھے لگ گیا۔ تو علم کے لیے کوئی امتحان نہیں ہوتی، علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہوتی، علم کے لیے کوئی ڈگری نہیں ہوتی۔ اور عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ڈگری حاصل کرنے کے بعد علم کی انتہا ہوگی، ہم کو صرف کتابوں کا مطالعہ نہیں بلکہ علماء کے سامنے بیٹھنا ہے اور وہ علم سیکھنا ہے۔ اور یاد رکھیے، میں اپنا تجربہ بتاتا ہوں، شیخ طاہر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے وہاں کے کالجوں میں درس کے اندر علم حاصل کیا، لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر ہم نے جو علم حاصل کیا مسجد نبوی کے حلقات سے ہم نے حاصل کیا۔ مسجد نبوی میں بڑے بڑے بزرگ علماء ہوتے تھے، وہاں کلاسوں میں پڑھنے کے باوجود ہم علم کی زیادتی کے لیے ان محفلوں میں بیٹھتے تھے جو علماء مسجد میں آج ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، سبحان اللہ، یہاں پر بخاری کا درس ہو رہا ہے، یہاں پر مسلم کا درس ہو رہا ہے، یہاں تفسیر کی کتاب پڑھائی جا رہی ہے، وہاں علوم تفسیر ہے، وہاں مصطلح حدیث ہے، پوری مسجد ایک سمجھیے کہ ایک یونیورسٹی ہے، وہاں پر ہے۔ کون پڑھنے والے کون ہیں؟ بڑے لوگ۔ تو بہرحال علم حاصل کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے، دوسرا کوئی طریقہ ہے۔ تو یہ باتیں میں علم کی اہمیت، علم کے حلقات کی اہمیت اور تعلیم کس کو کہا جاتا ہے، درس و تدریس کو کہا جاتا ہے۔ شیخ کے ہاتھ میں بھی کتاب ہو اور سامنے پڑھنے والوں کے ہاتھ میں کتاب ہو۔ اور میں بار بار ایک بات کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ ہم قرآن کا درس سنتے ہیں، سالوں سے سنتے ہیں، کسی کو 40 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے، کسی کو 60 سال بھی ہو گئے ہوں، لیکن ہم نے قرآن کتنا حاصل کیا؟ کیا ہم قرآن کے اندر فلاں واقعہ کہاں ہے تو ہم کیا قرآن کھول کر بتا سکتے ہیں؟ یا فلاں آیت کا ترجمہ کیا ہے ہم اس کا خلاصہ پیش کر سکتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ درس و تدریس کے حساب سے ہم نے نہیں سنا، بلکہ سنائی باتیں، بلکہ ایک روٹین ہے ہمارا، روٹین مطلب ہم آنکھ بند کریں یا آنکھ کھولے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ باتیں سن لیتے ہیں ثواب کے لیے، چلے دوستوں اور بھائی، یہ درس و تدریس کا طریقہ نہیں ہے۔ درس و تدریس کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں امام صاحب نے قرآن کھولا ہے آپ بھی قرآن کھولیں۔ کل ہی کی بات ہے، سبحان اللہ، جامعہ سعودیہ کے مختلف یونیورسٹیوں کے طلبہ دلی میں جمع ہوئے تھے، کل ہی کی بات بتا رہا ہوں، تو کل شیخ طاہر بھی میرے ساتھ تھے۔ تو وہاں پر یہ ملبار ہم سے بڑی عمر کے، تقریباً 70 سال کے، وہ بھی وہاں پر حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میرا طریقہ یہ ہے قرآن پڑھانے کا کہ میں قرآن کھول کر بیٹھتا ہوں اور سب کے ہاتھوں میں قرآن دیتا ہوں اور ہر ایک سے جو آیت میں پڑھتا ہوں دہرانے کے لیے کہتا ہوں تین بار دہرانے کے بعد پھر اس کی تشریح میں کرتا ہوں۔ اس طریقے سے ایک مرتبہ قرآن ختم کرنے کے لیے مجھے تقریباً 10 یا 12 سال ہو گئے،
لیکن سامنے والوں نے قرآن سیکھ لیا۔ جب میں نے شروع کیا یہ 1 2 3 آدمی تھے، بڑھتے گئے، آج ماشاءاللہ مسجد پوری بھری رہتی ہے، سب کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے، پڑھتے ہی اور میں پڑھاتا ہوں، اس کی تشریح بیان کرتا ہوں، اللہ سب سیکھ لیا۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھی درس و تدریس کی طرف آپ کو رغبت دلانے کے لیے۔ اب میں کتاب کی طرف آتا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے سامنے 2 کتابیں، ایک ہی کتاب ہے، اس کا تیلگو ترجمہ ہے الحمدللہ صوبہ حدیث نے اصول ثلاثہ کو ترسوترال کے نام سے اس کو یعنی شائع کیا ہے۔ یہ آپ کو انشاءاللہ تیلگو میں پڑھنے والوں کے لیے اس کتاب کا ترجمہ مل جائے گا۔ اور یہ کتاب صلاۃ الاصول جو آپ کے سامنے ہے، اس کو دار الہدیٰ اڑپی والوں نے ہمارے ایک ساتھی یعنی پرویز کو بھی دکتورہ کر رہے ہیں اس میں مدینہ منورہ میں، انہوں نے اس کی ذمہ داری لی اور اس کو بہترین انداز سے، میں سمجھتا ہوں کہ آج تک اس سے بہترین انداز کسی کا نہیں ہے، اس کتاب کو شائع کرنے میں بڑے اچھے انداز میں رنگین اس کے ساتھ انہوں نے شائع کیا ہے۔ یہ کتاب آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اچھا ایک بات میں بتاتا چلوں کہ دیکھیے عقیدہ اس بارے میں ہندوستانی علماء کے عوام بہت ہم نے کوتاہی کی، بہت کوتاہی کی اور بہت خسارے میں پڑے ہوئے۔ آپ پوری تاریخ اٹھا لیجیے ہندوستانی کی، شروع تاریخ سے آج تک عقیدے کے اندر کون سی کتاب آپ نے لکھی ہے، تو چاہے وہ دیوبندی علماء ہو، چاہے اہل حدیث علماء ہو، یہ ایک ہی کتاب کا ذکر کریں گے۔ کون سی کتاب؟ تقویۃ الایمان، تقویۃ الایمان۔ اور وہ بھی درسی کتاب نہیں، مسئلہ مسائل اس انداز سے بیان کیا نہیں، کچھ مضامین ہی جمع کر دیا گیا ہے۔ الحمدللہ وہ بھی کافی مفید کتاب رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہم ہندوستانی تاریخ کے اندر کون سی کتاب لکھی گئی ہے؟ جبکہ سعودی عرب کے اندر ہر ماہ نہیں تو بھی ہر سال 10 کتابیں لکھی ہیں۔ عقیدہ جس کے اندر میں نے تخصص کیا ہے، عقیدے کے لائبریری اگر جمع کر دی جائے تو وہاں کے علماء کی لکھی ہوئی کتابوں سے پوری مسجدیں بھر جائے، 2-3 منزل بھر جائے، عقیدے کا سیکشن سے۔ تو وہاں پر اتنی خدمت ہوئی، کیوں ہوئی؟ عقیدے کی اہمیت وہ لوگ جانتے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں چھوٹا سا بچہ ابتدائی کلاسوں میں پڑھ رہا ہے، 2ری 3ری 4تھی میں پڑھ رہا ہے، بیٹے تم امتحان کے لیے جا رہا ہے، ہم پوچھتے ہیں بیٹے تم کون سا امتحان کے لیے جا رہے ہو؟ عقیدے کا امتحان ہے۔ سبحان اللہ، اس معصوم بچے کی زبان سے سنتے ہیں تو عقیدے کی اہمیت ان لوگوں کے یہاں کتنی زیادہ ہے سے پتہ چلتا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ابتدائیہ سے لے کر متوسطہ سے لے کر ثانویہ سے لے کر لیسان سے لے کر ماجسٹر سے لے کر ڈاکٹرا جو PhD کہتے ہیں، ہر سال جہاں کہیں بھی تمہیدی سال ان کا ہوتا ہے، اس کے اندر عقیدے کی کتاب ضرور ہوتی ہے۔ اس طرح ہم نے کیا زندگی میں ایک کتاب پڑھی، یہ کتاب بتائی۔ اور ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں میرے سے دوست اور بھائی، ہمارے سلفی عقیدے کی ایک تاریخ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر اس کے بعد تابعین تابعین، یہ صحیح عقیدہ چلتا رہا یہاں تک کہ بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی۔ جیسے بنو عباسیہ کی حکومت آئی، اجانب داخل ہونے لگے، ادھر روم کے لوگ، ادھر فارس کے لوگ، فلاں کے لوگ اپنے اپنے علوم کے ساتھ داخل ہوئے، فلسفہ داخل ہوا، علم کلام داخل ہوا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا عقیدہ بگڑ گیا۔ یہاں تک کہ علم عقیدہ کو علم عقیدہ نہیں کہا گیا، علم الکلام کہا گیا۔ آج ہندوستان کی پوری لائبریریوں کے پاس جائیے، ان لائبریری میں لے کے تقریباً بڑے لائبریری میں جانے کا بھی موقع ہے ہندوستان کے اندر بھی اور اسی طرح سے برٹن کے اندر بھی، تو وہاں جا کر عقیدے کی قسم کہاں ہے، عقیدے کا یہ کہاں ہے، تو کہا عقیدے کے نام سے نہیں ہے، ہمارے پاس علم کلام کے نام سے ہے۔ علم کلام فلسفہ جس کو علماء سلف نے حرام قرار دیا، اس علم کو علم عقیدہ سمجھ لیا گیا، اور اسی وجہ سے ہمارے مسلمانوں کے سارے عقائد بگڑ گئے۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان علماء دعویٰ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے،
سب سے پہلے محمد بن عبد الوہاب نے آواز اٹھائی اس زمانے میں. اب تک کتنی حکومتیں تھی جن کے بارے میں شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے پہلے تھے، یعنی بنو عباسیہ کے دور سے کہہ رہا ہوں میں، بنو امیہ کا عقیدہ بڑا عقیدہ اچھا تھا، لیکن بنو عباسیہ کے اندر جب لوگ داخل ہوئے، جب اجانب آنے لگے، ان کے فلسفے کو علم عقیدے کے اندر انہوں نے داخل کیا، تو کہتے ہیں شیخ الاسلام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ کہ ان کو اوقاف بھی، اگرچہ کہ ان کو حکومتیں نہیں، اگرچہ کہ ان کو قضاء قاضی وہی ہوا کرتے تھے، یہ کون تھے؟ سب کے سب اشاعرہ تھے، سلفی علماء نہیں تھے، اشاعرہ تھے. لیکن جب عوام الناس کی طرف سے کوئی سوال ہوتا صحیح عقیدے کے بارے میں جواب نہیں دے پاتے تھے، کیونکہ عوام کو نصوص سے ان کا گہرا تعلق ہے، نصوص یعنی قرآن حدیث کے نصوص کی ضرورت ہے، اس لیے ان کے پاس نصوص نہیں تھے، فلسفہ تھا. لیکن سب سے پہلے الحمدللہ اس محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے استاد محترم کے ساتھ شیخ نے اس طرف اشارہ کیا ہے، مسجد نبی گئے، مسجد نبی کے اندر دیکھا کہ لوگ چکر کاٹ رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر سجدے کر رہے ہیں. اپنے استاد سے پوچھا کیا ہو رہا؟ تو کہا کہ ہماری تو عمر ہو گئی، یہ لوگ ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں، آپ جیسے نوجوان ہی ان کو پھیر سکتے ہیں. چنانچہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے عزم کر لیا دنیا کو بدلنا ہے. سبحان اللہ، کون سا وقت تھا اور کون سی دل کی آواز تھی اور دل کی تمنا تھی، وہ کون سا اخلاص تھا. سبحان اللہ، چھوٹی چھوٹی کتابیں انہوں نے کی، اس کی وجہ سے ساری دنیا کا عقیدہ بدل گیا اور اسی عقیدے پر حکومت سعودیہ قائم ہوئی. حکومت سعودیہ قائم ہی نہیں ہوئی بلکہ اسی عقیدے پر یونیورسٹی جامعہ اسلامیہ اور یونیورسٹی جامعہ ام القری مکے کے اندر، جامعہ اسلامیہ مدینہ کے اندر، جامعہ الامام کے اندر یعنی ریاض کے اندر جامعہ الامام یونیورسٹیاں قائم ہوئی. اور جامعہ اسلامیہ جہاں شیخ محترم پڑھے ہیں، اس جامعہ نے یہ ایک دو نہیں بلکہ تقریباً 60 ممالک سے طلبا کو بلا کر ان کا عقیدہ درست کر کے ساری دنیا میں بھیج دی. اور جامعہ امام جس جامعہ میں پڑھا ہوں اس جامعہ کے اندر دو یونیورسٹی الگ الگ، حالانکہ ہم دونوں ایک ہی مدرسے سے فارغ ہوتے آئے ہیں، لیکن میری یونیورسٹی جامعہ امام ہے. جامعہ امام نے ساری دنیا کے اندر برانچز پھیلائے اور اس عقیدے کو، تو پوری دنیا کے اندر عقیدہ اگر بدلا ہے، ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کا عقیدہ بدلا ہے تو شیخ محمد عبد الوہاب کی ان کتابوں سے بدلا ہے. تاریخ بدل دی گئی. آج دنیا کے اندر صحیح عقیدہ ہے کہ اس کی ابتدا یہیں سے ہوئی. عقیدے کی نشر ثانیہ کے لیے عقیدے کو سلا دیا تھا، عقیدے کو اشعری بنا دیا تھا، عقیدے کو ماتریدی بنا دیا تھا. اور وہی لوگ یہاں تک کہ اس اشعری عقیدے کو سمجھا جانے لگا، بلکہ اس اشعری عقیدے سے بڑے علماء متاثر ہو گئے تھے، جس کے اندر ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے بہت سے علماء، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو شرح مسلم کی شرح لکھی. ایسے لوگوں کی کتابتوں میں بھی اس عقیدے کا جو غلط عقیدے کا اثر ہو گیا تھا. لیکن اللہ جزا خیر دے، اس کے بارے میں ایک مستشرق لکھتا ہے، گولزیر لکھتا ہے، سبحان اللہ، عقیدے کا ایک جنگ تھی، عقیدے کی ایک جنگ تھی. ایک طرف امام غزالی تھے تو دوسری طرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. دونوں وہ ان کا تیار کیا تھا، ان کی توجہ کیا تھی؟ قبر پرست، جبے، قبے، مزار اور اس طرح کی ایک عقیدہ تھا. اور ایک عقیدہ صحیح وسائل علم قرآن حدیث سے بیان کیا ہوا عقیدہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ تھا. انہوں نے کتابیں لکھ کر ساری دنیا میں پھیلایا. مولانا آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ان کی کتابوں کو پڑھنے کے لیے، خریدنے کے لیے لوگ اپنی جائیداد بیچ کر اس کی ان کتابوں کو پڑھنے لگے، خریدنے لگے. اب خرید کی بات بتاؤں، ندوہ جو احناف کا جو مشہور مدرسہ ہے اس کے اندر انہوں نے یہ مجلہ الفاظ اسلامی مجلہ چلتا ہے، مجلے کے اندر لکھا ہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو بہت پہلے دیکھنا چاہیے تھا، ہم نے دیکھا نہیں. آج ہمیں یہ کتاب ملی ہے تو آج ہمیں عقیدہ معلوم ہو رہا ہے، آج عقیدے کو ہم اپنا درست کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد وہ ذہن لکھتا ہے کہ شیخ ان قرآن حدیث کے اندر
اندر سے جو عقیدہ ملتا ہے سے عقیدہ یہ بم تھا. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمین کے اندر بہت سے ایسے صحیح عقیدے کے صحیح علمی بم ہیں انہوں نے زمین کے اندر چھپا رکھا ہے. اور اس کے بعد علماء میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کے علماء ہوتے ہوا نے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے ان زمین سے علمی بموں کو نکالا اور دنیا کے اندر پھوڑ دیا اور ساری دنیا کے اندر عقیدہ پھیل گیا. اور بھی ایسے بم چھپے ہوئے ہی زمین کے اندر. ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اٹھیں, ایسے علماء اٹھیں اور ان جواہر اور ان موتیوں کو تلاش کریں زمین کے اندر, پھر ان عقیدے کو ساری دنیا کے اندر پھیلائیں. یہ ہمارا فرض ہے, یہ ہمارا فریضہ ہے, یہ ہم پر ضروری ہے, ہمارا واجب ہے کہ اس عقیدے کو چاروں طرف پھیلائیں. میرے عزیز دوستو, آخر میں صرف کچھ دقائق ہیں, کچھ منٹ باقی رہ گئی. اس میں ایک دو بات کی کتاب کے متعلق بتا کر, کیونکہ جب کتاب پڑھائی جانے لگے گی تو انشاءاللہ شیخ محترم سے مجھے بڑی امید ہے کہ شیخ ابو ہریرہ حفظہ اللہ انشاءاللہ بہتر انداز میں پڑھا سکیں گے. اور یاد رکھیے, جو شخص مدینے میں جا کر وہاں کے مشائخ سے جو علم عقیدہ سیکھا ہے وہی عقیدے کی صحیح کتابیں پڑھا سکتا ہے. میں پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, کیونکہ ہمارے ہندو پاک کے اندر ویسے عقیدے کے اندر باقی تفسیر کے اندر, فقہ کے اندر, فلاح کے اندر بڑی توجہ دی گئی, لیکن عقیدے کے اندر توجہ نہ دی جانے کی وجہ سے ایسی باتیں ان کے گوشگزار نہ ہو سکے, کیونکہ ان کی غلطی نہیں ہے, اس ماحول کی غلطی تھی. غلط عقیدے کو صحیح عقیدہ سمجھ بیٹھے تھے. تو بہرحال بہتر انداز سے انشاءاللہ. اور اس کتاب کے اندر 4 کتابیں ہیں. اس کتاب کے اندر 4 کتابیں, یہ کتاب نہیں ہے. اور ایک کتاب ایک محفل میں بھی ختم کی جا سکتی. مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ مطلب میں کلیت الحدیث میں تھا, بنگلور کے اندر ہے, وہاں چند ملیوالی طلبا بھی گئے, وہ تو نہیں جانتے. کہا کہ شیخ محترم مجھے اصول ثلاثہ پڑھا, تو میں ایک ہی رات میں پوری کتاب میں نے عربی میں پڑھا, بڑے خوش ہوئے. اور یعنی شارحین بہت ہی زمانے اس کتاب کی شرح بہت سی لکھی گئی, لیکن سب سے مشہور جو شارح ہیں میں آج کل واٹس ایپ وغیرہ میں دیکھتا ہوں وہ ہیں شیخ صالح بن عبداللہ العثیمی. یہ ہیں ماشاءاللہ 2 محفلوں میں اس کتاب کی شرح کر کے بتایا ہوں. لیکن یہ کتاب یعنی کئی دنوں تک اسی کتاب کو سبحان اللہ سعودی عرب کے اندر سلیبس میں لایا گیا بچوں کو. یعنی مثلا 3 سوالات, ایک سوال کیا ہے, من رب تمہارا رب کب ہے, پورا سال صرف من رب ہوگا, اس پر پڑھا. اس ایک سال تک ہے. پھر اس کے بعد دوسرا سوال, ومن نبی, تمہارا نبی کون ہے, تو دوسرے سال یہ سوال کا جواب مقرر کر دیا گیا. پورا سال اسی پر پڑھا تھا, بہترین انداز سے کتابیں لکھی گئی. تو الحمدللہ پھر اس کے بعد تیسرا سوال, ماں دین, تمہارا دین کیا ہے, تو اور 1 سال سے اس کے اندر وہ رکھا گیا. بڑی اچھی تصویروں کے ساتھ, بڑی اچھی یعنی رنگین یعنی پرنٹنگ کے ساتھ کتابیں لکھی پڑھائی جاتی. تو اس طریقے سے یعنی اسی کتاب کو بچے بھی پڑھتے ہیں, بڑے بھی پڑھتے ہیں, بزرگ بھی پڑھتے ہیں, مختلف انداز سے. بزرگ علماء جب پڑھتے ہیں تو چند مجلسوں کے اندر اس کو ختم کرتے ہیں. جب بچے پڑھتے ہیں تو بڑی لمبی مدت 5-5 سال لگا دیتے ہیں. تو یہاں پر یعنی 4 کتابوں کے بڑی کتاب کے بڑی کی جملہ کہہ کر میں ختم کروں, بات لمبی ہو جا رہی ہے. دیکھیے 4 کتابیں ہمارے سامنے ہیں. ان 4 کتابوں میں ایک جمایا گیا. پہلی کتاب ہے اس کے اندر المسائل الاربع, 4 مسائل. اس کو قواعد اربع کہا جاتا ہے. 4 قاعدے یعنی اس کے دین کے 4 قاعدے. پہلا یہ سورہ عصر کے اندر بتائے گئے, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو شیخ محترم نے اس کو پہلے ختم کیا اصول ثلاثہ سے پہلے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ 4 ایک مسلمان کا ٹائم ٹیبل ہے. سب سے پہلے ایمان لائیں اور دوسرے اس کے اوپر عمل کریں, علم سیکھیں, اس کے اوپر عمل کریں.
اور تیسرے اس کی طرف دعوت دے اور مشکلات میں صبر کرے. دعوت دینے میں یا علم سیکھنے میں یا علم سکھانے میں مشکلات ہو اس کے اوپر صبر کرے. یہ 4 ایسے قواعد ہیں کہ جس کی وجہ سے یعنی یہ کیا وچار ہوا اللہ تعالیٰ اپنے یا ٹائم ٹیبل یہ طریقے سے اتارا ہے. تو ہم ہماری زندگی یا تو علم سیکھنے میں رہیں یا اس کے اوپر عمل کرنے میں نظر آئے یا پھر اس کی تلقین کرنے میں اس کو سکھانے میں گزرے یا پھر اس کے اوپر جو مشکلات پیش آتی ہیں اس کے اوپر صبر کرنے میں. ان 4 خانوں میں اپنی زندگی کو تقسیم کر لیں. ان 4 خانوں کے بغیر آپ کی زندگی کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی فیل ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں پڑا ہوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ بتانے کے لیے کہ علم کا سیکھنا، علم کے اوپر عمل کرنا، علم کا پھیلانا، علم کے راستے میں صبر کرنا کتنا ضروری ہے بتانے کے لیے سب سے پہلے یہ مسائل ذکر کیا گیا. تفصیل جائے گا. اس کے بعد تین مسائل کے اندر مختلف طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے. توحید الوہیت، توحید ربوبیت کو ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے، پھر توحید اسماء و صفات کو ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد رد شرک کے اوپر ذکر کیا ہے. یا اس کو 3 مسائل توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات کہہ سکتے ہیں. کیونکہ توحید ربوبیت جو ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ الستو بربکم عالم ارواح میں بٹھا دیا، کیا تمہیں تمہارا پروردگار نہیں ہے؟ بڑی ٹھیک چیز ہے. سب ہندو، ملحد، مشرک، نصارى سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بٹھا دیا. اچھا توحید الوہیت جس کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، یعنی اس پروردگار عالم کی عبادت کرے. اس لیے علماء کرام نے فرق کیا ہے افراد اللہ فی اعمالہ، اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اللہ کو ایک ماننا ہے توحید ربوبیت ہے. افراد اللہ فی اعمال العباد، بندوں کے سارے کاموں کو اللہ کے لیے کرنا، یہ توحید ربوبیت ہے. تو اس کے بعد اسماء و صفات جس سے ہمارے رب اور دوسرے رب کے درمیان میں جیسا کہ بھی بتایا گیا فرق معلوم کرنے کے لیے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے یہ توحید اسماء و صفات ہے. یہ 3 مسائل بیان کرنے کے بعد اصول ثلاثہ میں آئے. اصول ثلاثہ سے مراد یہی تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور یعنی تمہارا رسول کون ہے، تمہارا دین کیا ہے. اور اس کے بارے میں تشریحات آئی انشاءاللہ جب پڑھیں گے تو آپ کے سامنے آئیں گی. اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا. تو پھر اس کے بعد یعنی آخر میں ایک چیز بتائی گئی، کتاب اور ایک کتاب شیخ کی اور ایک کتاب کا تذکرہ آ گیا ہے تو وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے. یہ ہے نواقض اسلام. جیسے وضو کرنے کے بعد وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ کبھی ٹوٹ جاتا ہے. اسی طریقے سے اسلام میں آنے کے بعد اسلام کبھی ختم ہو جاتا ہے. جیسے نواقض اسلام 6 کچھ ہیں، اسی طریقے سے نواقض وضو 6 ہیں تو نواقض اسلام 10 ہیں. 10 میں سے کوئی بھی کام کرے تو آپ کا اسلام ختم، آپ کا دین ختم. وہ چیزیں اس کے اندر سکھائی گئی. لیکن یہاں پر ایک بات بتاتا ہوں اور شارح نے اس طرف اشارہ کیا ہے، اس کتاب کو پڑھانے کا مقصد اپنے اسلام اور اپنے ایمان کو جانچنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا، دوسروں پر حکم لگانے کے لیے. یہ بات علماء کرام کو جاننا چاہیے اور عوام کو بھی جاننا چاہیے. نواقض اسلام جب ہمارے بچوں نے سیکھا تو اپنے آپ کو بھلا دیے، دوسروں پر حکم لگانے. ہاں یہ شخص کے پاس سارا چیز ہے، نکل گیا. ہاں یہ چیز سارا شخص کے پاس، ہاں وہ بھی نکل گیا، وہ بھی نکل گیا. تکفیری ذہن ہمارے بچوں کا، ہمارے نوجوانوں کا ہو گیا. آج جو ہم چاہے وہ یعنی سپر سلفی کہتے ہیں یا جماعت المسلمین کہتے ہیں، اس طرح کے جو لوگ پیدا ہوئے ہیں اسی چیز کو پڑھنے کی وجہ سے. لیکن یہ اس لیے نہیں بتایا گیا کہ دوسروں پر فتویٰ لگائے، دوسروں پر فتویٰ لگائے تو حرام ہے. اذا رمى مسلم مسلمہ بالکفر یا بالفسق یرتد الیہ. اگر کوئی مسلم کسی مسلمان پر کفر اور فاسق یا کافر ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے، اگر وہ ایسا نہیں ہے تو وہ چیز کی طرف لوٹ کر آئے، کل قیامت میں اس کی سزا اس کو ملے گی. تو یہاں میں اشارے کتاب کو بھی کہتا ہوں، اس نقطے کو اجاگر کر کے لوگوں کو بتا کے یہ تمہارے اپنے محاسبے کے لیے بتایا گیا ہے، دوسروں پر حکم لگانے کے لیے نہیں بتایا گیا ہے. اس چیز کو بتا کر انشاءاللہ اس کی شرح کریں گے. ایسے تو کتاب کے بارے میں یا کتاب کے یعنی مختلف ابواب کے بارے میں جو کہنا ہے لیکن کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. انشاءاللہ ہمارے جو شارح کی کتاب کو انشاءاللہ شرح کرنے والے مولانا ہی ان کے بارے میں پورا اہتمام
پورا ہمیں بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ بہتر انداز سے آپ لوگ پڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو, تمام علماء کرام کو, پڑھنے والوں کو, پڑھانے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق سے نوازے اور اس کے اندر استمرار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اس پڑھنے پڑھانے میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اور یہاں سے بس سلسلہ ختم نہ ہو بلکہ اس طرح کی بہت سی کتابیں پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا